الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حمد و توصیف اس اللہ وحدہ کے لیے کہ جس کے قبضہ و قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ تمام تعریف و توصیف اللہ کے محبوب دانۂ غیوب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے کہ جن کے صدقہ و طفیل سے اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے عزیز اساتذہ اکرام اور میرے دین کے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق اور سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے۔ لیکن اس سے مراد ہم نے صرف علماء کو ہی نہیں لینا بلکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اسے روکے، اگر اس میں اس کی استطاعت نہیں تو پھر اسے چاہیے کہ اس برائی کو اپنی زبان سے روکے، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں تو پھر اسے چاہیے کہ اس برائی کو اپنے دل میں برا جانے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ اب چونکہ اگر اس حدیث کو ہم پہلے حصے کو دیکھیں کہ برائی کو ہاتھ سے روکنے نکل پڑیں، چلیں بھی امریکہ میں شراب خوری ہو رہی ہے اور ہم نکل پڑیں مار دھاڑ کرنے کے لیے اور عوام کو ذلیل کرنے کے لیے، تو اس کے جو نتائج آئیں گے وہ ہم سے برداشت ہونے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ عمل حکومت کے کرنے کا ہے، یہ عمل ہمارے بس کا نہیں ہے۔ ہاں، اپنے گھر میں ہم یہ عمل ضرور کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ یہ رویہ ضرور اختیار کر سکتے ہیں کہ اگر وہ برائی میں ملوث ہو رہے ہیں تو انہیں ہاتھ سے روکیں، مار کر سمجھائیں۔ لیکن اس کی بھی ایک نوعیت ہے، پتہ چلے کہ آپ کا بیٹا باغی ہونا چاہ رہا تھا، باغی ہوا تھا، آپ نے اس کو لگا دیا دو چار دھپڑ تو وہ باغی نہیں ہوگا بلکہ ہاتھ سے ہی نکل جائے گا۔ وہاں پر آپ نے شفقت اور محبت والا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہم دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ برائی کو زبان سے روکو۔ یہ عمل تو ہر بندہ کر سکتا ہے نا، ہم بھی کر سکتے ہیں، علماء کا تو ویسے ہی کام ہے، لیکن ہم عام انسان بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو برائی سے روکے اور نیکی کی طرف بلائے۔
تو لہٰذا اس حدیث کے دوسرے حصے کو بھی علماء پہ اختصار نہیں کرنا، بلکہ ہم نے بھی اس میں اپنا کردار شامل ضرور کرنا ہے۔ اور سب سے کمزور حصہ ایمان کا جو ہے وہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اگر آپ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، پتہ ہے کہ پھڈا فساد چل رہا ہے، اگر زبان چلائی تو ہم بھی رگڑے میں آ جائیں گے، تو دل میں برا ضرور جانیں۔ اور اگر ہم یہ تصور کریں کہ برائی ہو رہی ہے تو ہمارا لینا دینا کیا، ہو رہی تو ہونے دو، اللہ کے محبوب نے فرمایا برائی سے منع کرو، نیکی کی طرف بلاؤ، اس وقت سے پہلے کہ جب تم دعا کرو تو تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ تم دعائیں کرو تو تمہاری دعائیں قبول ہی نہ کی جائے، تو اس وقت آنے سے پہلے لوگوں کو برائی سے روکو، نیکی کی طرف بلاؤ، یہ نوبت ہی نہ آنے دو۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ چند ملفوظات آپ کے ذہن نشین ہو گئے ہوں گے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے لب کشائی کی اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو ان حدیث پہ، قرآن پاک کی اس آیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تھے جناب مولانا ارشد چشتی صاحب جو درجہ دور حدیث شریف کے طالب علم ہیں۔